خواجہ سفریں پشکش میرے شہر سیالکوٹ میں. مجھے ان کی وردیوں سے نفرت. وہی ان لوگوں پولیس تھی جنہوں نے ہاتھ ڈالے تھے. یقین جانے جب میں ان کی وردیوں کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر آگ لگ جاتی ہے. میں غیرت مند بیٹوں کی ماں تھی, مجبور تھی جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیے. کہ میں چیلنج کرتی ہوں کہ خواجہ آصف بھی آئے اور اس طرح قرآن پاک اٹھائے تو دودھ سے دودھ پانی کا پانی. قرآن اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب ایک انسان سچا ہوتا ہے نا تو اسے دشواری پیش آ جائے اور سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو. میرا الیکشن جیتی ہوئی تھی اور میرے رزلٹ میرے پاس تھے. میں لیڈ کی ہے, میں نے 5 انگلیاں برابر ہے نہیں نا برابر. اسی طرح عدالت میں بھی بہت سارے لوگوں میں فرق. ادھر سے مجھے آواز آتی ماں, ادھر سے آواز آتی تھی ماں. میں نے ماں کے سوا کوئی لفظ ہی نہیں سنا. السلام علیکم جناب, میں ہوں تہمینہ شیخ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل تہمینہ شیخ آفیشیل کے نام سے. NA-71 ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں ریحانہ ڈار نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں اس رزلٹ کو قبول نہیں کرتی اور میں اس رزلٹ کو چیلنج کروں گی. کیا حقیقت ہے؟ ہم ریحانہ ڈار کے گھر جائیں گے اور ہم ان سے بات کریں گے. اچھا, جب ہم رزلٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ, تو ہم نے تقریباً ٹی وی چینلز پر یہ سنا کہ ریحانہ ڈار جیت گئی, ریحانہ ڈار جیت گئی, نعرے ہو رہے تھے سیالکوٹ کے عوام کے بھی اور ٹی وی چینلز پر بھی. جب رات کو لوگ سو گئے اور صبح لوگ اٹھے تو یہ دیکھا گیا کہ کچھ اور رزلٹ بول رہا ہے. اس پر کیا کہیں گی؟ اس پر میں یہ کہوں گی کہ داخلی ہو رہی تھی اس لیے تو مجھے 47 فارم ملیں. اچھا, ہاں میں گئی تھی آرو کے. انہوں نے اتنے زور آور وہ پولیس تھی اور میں مناسب بھی نہیں سمجھتی تھی. مجھے ان کی وردیوں سے نفرت ہے. اچھا, وہی ان لوگوں پولیس تھی جنہوں نے ہاتھ ڈالے تھے. وردی تو ایک ہی ہے. یقین جانے جب میں ان کی وردیوں کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر آگ لگ جاتی ہے. میں غیرت مند بیٹوں کی ماں تھی, مجبور تھی جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کی ہے. ادھر سزا نہیں پائیں گے تو میں بتاؤں روزے قیامت والے دن جب عدالت اور اللہ کی کچہری ہوگی تو اس وقت کہ ماں یہ مجرم ہے تمہارے, پکڑ لو ان کو گریبانوں سے اور گھسیٹو انہیں دوزخ میں پھینک. پریس کانفرنس میں آپ نے بالکل قرآن پاک کا حوالہ بھی دیا ہے, دکھایا بھی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں چیلنج کرتی ہوں کہ خواجہ آصف بھی آئے اور اس طرح قرآن پاک اٹھائے تو دودھ سے دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بالکل. دیکھو میری بات سنیں, یہ قرآن اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب ایک انسان سچا ہوتا ہے نا تو اسے دشواری پیش آ جائے اور سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جی. تو پھر میرے اللہ کا بھی حکم ہے کہ میری مسرت آ رہی ہے, اپنی سچائی اور پاک دامنی کے لیے اٹھا لو کہ یہ تم سچی ہو تو قرآن اٹھانے میں کوئی عرض نہیں. میرا الیکشن جیتی ہوئی تھی اور میرے رزلٹ میرے پاس تھے. میں لیڈ کی ہے میں نے, تو میں نے وہ قرآن اٹھا لیا کیونکہ میں سچی ہوں. آپ نے یہ چیلنج کیا ہے کہ میں اس رزلٹ کو نہیں مانتی اور ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں, وہ ذرا ڈیٹیلز بتا دیں. نہیں وہ تو چیلنج کیا ہے اور میں دیکھتی ہوں. میں نے کہا کہ مجھے انتظار رہے گا فیصلے کا, کیونکہ بات بیٹا یاد رکھے فیصلے تو آخرکار اللہ کے ہوتے ہیں, مگر اگر جو میں رزلٹ لے کے جا رہی ہوں وہ ریجنل رزلٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس قرآن کے اوپر میں نے رکھا جس پر میں نے ڈٹی تھی جی. اور میں نے کہا کہ یہ ریجنل رزلٹ ہے, اوپر وہ کتب آسمانی کتاب ہے, آپ اس کتاب کو دیکھ کر ٹھیک ہے آپ نے انصاف کرنا ہے. اگر نہ ملا تو میں نے یہ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے. میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گی, میں ہر عدالت کا دروازہ کھٹکاؤں گی, کیونکہ میری عوام کو پتہ چلے کہ جن ماں کو ہم نے ووٹ کی اکثریت سے اعلیٰ برتری حاصل کرائی تھی وہ ماں نے جا کر. لاسٹ کوشچن میرا آپ سے کہ کیا آپ ڈٹی رہیں گی, کھڑی رہیں گی, عوام کے ساتھ اس فیصلے کو چیلنج کریں گی یا سٹیپ بیک کر لیں گے؟ نہیں, میں سٹیپ بیک کبھی نہیں کروں گی. مجھے اپنی اعلیٰ عدلیہ پہ آگے بھی ایمان تھا. میری اعلیٰ عدلیہ دیکھو, میں مثال دے رہی ہوں, 5 انگلیاں برابر ہے نہیں نا برابر. اسی طرح عدالت میں بھی بہت سارے لوگوں میں فرق ہے. جو کہ سمجھتی ہے نا کہ حق اور سچ ہے, کوئی دباؤ نہیں, تو وہ فیصلہ دے دیتے ہیں. میرا یقین ہے, مجھے بھروسہ ہے ان پر, کیونکہ میں نے 2 جو چیلنج کیے تھے انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. اور ایک چیز جیسے پاکستان تھے جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کیا آپ لوگ کر رہے ہیں, حکومت اس کے ناخن لیں. میں ہمیشہ نماز میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ انہوں نے
حق اور سچ کے ساتھ آواز اٹھائی. اب بھی ہمیشہ جب تک میری زندگی ہے میں ان کے لیے دعا کروں گی, کیونکہ کوئی تو ہے نا حق اور سچ بولنے والا انسان. مسلمان قوم ہے, نبی کی امت ہے, اسی لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے. بالکل شاید اسی لیے پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے. کوئی بھی سیاستدان جب لڑتا ہے تو اس کو قوم کا سہارا چاہیے ہوتا ہے, قوم کی رائے چاہیے ہوتی ہے, اس کا مینڈیٹ چاہیے ہوتا ہے. تو قوم سے کیا کہیں گی, قوم سن رہی ہے آپ کی بات؟ قوم میرے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب وہ میں انہیں الوداع کہہ رہی تھی اپنی جیت کے بعد, مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ صبح رزلٹ ہی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یقین جانے ان لوگوں کے بیٹوں بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے, تو میں رو پڑی. اچھا, لیکن نہیں آپ نہ روئے. میں نے کہا نہیں, آپ کی محبت کے آنسو, ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. واہ, اور میں نے گھر آ کر بھی کہا اپنے بیٹوں کو کہ وہ رو رہی تھی تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ عوام اس سے اتنی محبت کرتی ہے, اتنا پیار کرتی ہے. تو میں نے انہیں کہا چلے بھائی ٹھیک ہے, اب میں ایسے کرتی ہوں, آپ نے بہت پیار کیا ہے تو آپ مجھے نا آ جایا کریں جناب, تو کال کریں تو میں آ جایا کروں گی. مجھے بھی محبت ہوگی. بیٹے ڈنڈے کھائیں, دانت ٹوٹے, پھر بھی وہ میرے ساتھ کھڑے رہے. بالکل صحیح. میں ساری زندگی میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے اتنی محبت مجھے دی, آپ نے اتنی ماں کا احترام کیا. میں بیٹوں کے بغیر نکلی اور مجھے پتہ چلا کہ لاکھوں عثمان ڈار, لاکھوں عمر ڈار, لاکھوں عمران ڈار میرے ساتھ ہے. تو ان سے بھی مجھے بہادری. بالکل ٹھیک ہے. سات لوگ پیدل چلتے تھے میری گاڑی میں, ادھر سے مجھے آواز آتی ماں, ادھر سے آواز آتی تھی ماں. میں نے ماں کے سوا کوئی لفظ ہی نہیں سنا. ماضی اب عوام کے لیے تھمز اپ ہے یا وکٹری ہے, بتا دیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میرے قرآن کے فیصلے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. جب میری جیت ہوئی تھی نا تو میں نے کہا تھا کہ میں اس قرآن کے سہارے لے کر کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میری اعلیٰ عدلیہ اس قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور میرے ریجنل رزلٹ کو رکھتے ہوئے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ جیت کی شکل ملے گی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھروسہ اپنی اعلیٰ عدلیہ پر. انصاف ہونا چاہیے ایک بیوہ ماں کے ساتھ, اور وہ بھی وہ ہستی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اتاری تھی, اس پر مجھے بھروسہ ہے. یہ کتاب پر مجھے بھروسہ ہے, اور یہ میری جیت میں بھی میرے اللہ کی بڑی مدد تھی اور مجھے قرآن کی بڑی مدد تھی. ایک ماں نے آواز اٹھائی تو دنیا نے میرے ساتھ دے کر حاجہ صفرون کو شکست دی, حاجہ صفرون کو شکست دی میرے شہر سیالکوٹ میں. خاموشی سے ووٹ ڈال کر لوگوں نے بتایا نہیں کہ ہم نے مور کہاں لگانی ہے. میں ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں, میں ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ میرے انہاں بیٹے بہادر بیٹیاں نو اپنے عزت و مان چ رکھے. آمین. ماں ہمیشہ یاد رکھے گی, انہاں واسطے میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. ماواں نے کدی اپنی اولاداں واسطے دروازے بند نہیں کیتے, اور مینوں اپنے بچیاں نہیں, میرے دروازے کھلے رہیں گے, میں حاضر ہوں واسطے. تھینک یو.